اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر علم سے متعلق مخصوص اصطلاحات، مخصوص الفاظ اور ان الفاظ کے مخصوص معانی ہیں۔ مثلا ایک دفعہ جب کلمہ ریاضت استعمال کیا جاتا ہے تو یہ کلمہ ریاضت ایک دفعہ وہ ہندو استعمال کر رہا ہے جو مرتاض ہے، جو ریاضت کرتا ہے، جو سالوں سال ایک پیر پر کھڑا ہو کر ریاضت کرتا ہے، یا انواع و اقسام کی ریاضات شاقہ جو نہایت دشوار، جنہیں انسان دیکھ کر، جن کے بارے میں سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ ہندو ایسی ریاضتیں انجام دیتے ہیں، کہ سادھو ایسی ریاضتیں انجام دیتے ہیں، بس کلمہ وہاں پر بھی ریاضت استعمال ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں موجود جو صوفی حضرات ہیں وہ بھی ریاضت کرتے ہیں، بس وہاں پر بھی کلمہ ریاضت استعمال ہوتا ہے۔ اور جب ہم اخلاقی کتابوں کی طرف آتے ہیں، قرآن و سنت کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پر بھی کلمہ ریاضت کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب کلمہ ریاضت استعمال ہو رہا ہے اور تین مختلف یا اس سے زائد مقامات پر استعمال ہو رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں ہرگز یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو مولانا صاحب ریاضت کا کلمہ استعمال کر رہے ہیں یہ وہ ہندوؤں والی ریاضت بیان کر رہے ہیں یا وہ صوفیوں والی ریاضت بیان کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ لہٰذا الفاظ کو جب ہم سنتے ہیں اور ایسے الفاظ جو مشترک استعمال ہوتے ہیں، ان الفاظ کو جو اس کا ایک معنی ہے اس کی طرف توجہ دی جائے کہ جب ایک عالم، ایک فقیہ، ایک مجتہد ریاضت کا کلمہ استعمال کرتا ہے تو اس کی مراد وہی ریاضت ہوتی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت نے بیان کی ہے۔ یعنی تعلیمات قرآن و فطرت سے آگے ایک انچ بھی کسی عالم کا یا کسی فقیہ کا جانا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اپنے وجود کو جلا کر خاکستر کر دے۔ لہٰذا ممکن نہیں کہ کوئی عالم، کوئی فقیہ ایسا کوئی بھی نقطہ بیان کرے جو تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے متضاد ہو۔ لہٰذا ایک عرفان وہ ہے کہ جو ہمارے فقہاء شیعہ بیان کرتے ہیں، ایک عرفان وہ ہے کہ جو مرتاض ہندو بیان کرتے ہیں یا صوفی بیان کرتے ہیں یا مسیحیت میں بعض مرتاض لوگ بیان کرتے ہیں، ایک وہ عرفان ہے۔ لیکن جب ہم عرفان کا کلمہ استعمال کرتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ ہماری عرفان سے مراد وہ ہے کہ جو اہل بیت کی تعلیمات کے زیر سایہ ہے، یعنی وہ باتیں جو قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں، وہ باتیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں بیان ہوئی ہیں، ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ ان سے ایک قدم، ایک سوئی، ایک انچ آگے بڑھنا جو ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت جبرائیل نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں سے ایک قدم آگے بڑھاؤں تو میرے پر جل جائیں۔ ایسے ہی ایک فقیہ اگر اہل بیت کی تعلیمات سے ہٹ کر اگر کوئی نقطہ بیان کرتا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے اس کی فقاہت نابود ہو جائے، اس کی فقاہت ضائع ہو جائے۔ لہٰذا ہمارے جتنے بھی علماء شیعہ، فقہاء شیعہ اور رفاع شیعہ جو مطالب بیان کرتے ہیں وہ تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے دائرے میں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ان اصطلاحات کو جب تک ہم ان فقہاء سے نہیں سیکھیں گے، فقہاء سے نہیں سمجھیں گے، تو چونکہ ہمارے ذہنوں میں ان اصطلاحات کا ایک نیگیٹو معنی پہلے سے موجود ہے، اس طرف سے یہ عرفان اور ریاضت اور ایسی چیزوں کا جب ذکر ہوگا تو ہمارے ذہنوں میں جو تبادل اختیار ہوگا، جو معنی جلدی آئے گا وہی نیگیٹو معنی ہے۔ لہٰذا ہم اس نیگیٹو معنی کو سن کر جو ہے وہ نفی کر دیں گے، یا بعض باتیں ایسی ہیں کہ چونکہ ہمارے بر صغیر کے علماء جو ہیں وہ ان اخلاقی مباحث کو، جو اخلاق نظری ہے یا عرفانی نظری اور عملی ہے، اس کو نہیں پڑھتے ہیں۔ چونکہ نہیں پڑھتے ہیں لہٰذا جب کہیں بیان ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، جبکہ ہر نقطے کے پیچھے جو ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات موجود ہے، پھر تو اہل بیت بھی ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہماری جہالت اس بات پر جو ہے وہ دلیل نہیں ہے کہ وہ مطلب لیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے، ہم نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کو نہیں پڑھا ہے۔ لہٰذا ہمارے سامنے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کے دو رخ موجود ہیں۔ ایک رخ وہ ہے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی عملی زندگی میں موجود ہے، ایک رخ وہ ہے کہ جو ہمیں امام حسن مصطفیٰ کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے، یا دوسرے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دکھائی دیتا ہے۔ بس بیان ہوا کہ یہ تمام راستے اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے ہیں، اور ہم گاہ بگاہ یہ تعصف کا اظہار کرتے ہیں کہ امیر المومنین کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ہم کہیں کہ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ پھر نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ چونکہ امیر المومنین تھے ان کے لیے یہ ممکن تھا، ہم چونکہ ایک عام خاکی انسان ہے لہٰذا وہ حالات میں سے ہے، کوئی انسان 1000 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا، جبکہ ہمارے فقہاء شیعہ نے اپنی زندگی میں 1000 رکعت نماز پڑھ کر اسے ثابت کیا ہے کہ ایک انسان 1000 رکعت نماز ایک رات کو پڑھ سکتا ہے۔ انسان اگر حرکت کرتا ہے، ایک جستجو کرتا ہے، ایک کوشش کرتا ہے، اپنے اخلاص کا اظہار کرتا ہے تو خداوند متعال اس کے لیے اس میں برکت ایجاد کرتا ہے۔ اللہ اگر کسی کے وقت میں برکت دے دے تو وہ ایک رات کو 1000 رکعت نماز تو کیا وہ تمام وظائف انجام دے سکتا ہے جو امیر المومنین ایک رات میں انجام دیتے تھے۔ وہ صرف ایک رات میں 1000 رکعت نماز تو نہیں پڑھتے تھے، وہ یتیموں مسکینوں کو جا کر کھانا بھی دیتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے تھے، اپنی فیملی کو ٹائم بھی دیتے تھے، سب کام امیر المومنین کرتے تھے۔ لیکن اگر ہم اپنی طرف اور اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں تو ہم سے تو وہ 1000 رکعت پوری نہیں ہوتی ہے۔ یا اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بس اوقات اپنی زندگی میں مشاہدہ ان کے جو کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتے تھے، یعنی کھانا نہ کھانے کے عوض میں پیٹ پر پتھر باندھا جاتا تھا۔ آج اگر زمانے میں کوئی اسے بیان کرے کہ بس اوقات مومنین کو اس کا تجربہ کرنا چاہیے تو کہیں گے یہ مرتاض ہندوؤں والا ہمیں جو ہے نا وہ درس دے رہا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ امیر المومنین کی زندگی میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ یا وہ امیر المومنین کی زندگی میں وہ جو کی روٹی جسے گھٹنے پر توڑا جا سکے تو کتنی دشوار جو ہے وہ سخت غذا ہم نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں کھائی ہے، لیکن کبھی تو انسان ان چیزوں پر اپنی زندگی میں تجربہ کر سکتا ہے، اور کبھی تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو ان چیزوں کا عادی بنانے کے لیے یا اپنے آپ کو لاعقل زندگی میں ایک دفعہ امیر المومنین کے نقش قدم پر چلنے والا مومن جو امیر المومنین کا عاشق ہے وہ اپنے آپ کو زندگی میں حد عقل ایک دفعہ کوئی ایسا نمونہ، کوئی ایسا عمل کر کے دیکھے کہ جو امیر المومنین نے انجام دیا ہو۔ بس امیر المومنین کی زندگی ایسی زاہدانہ زندگی، ایسی پاکیزہ زندگی ایک طرف اس کی مثال ہے، اور ایک طرف حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں دوسرے ائمہ معصومین کا طرز زندگی ہے۔ بس یہ تمام طرز زندگی ہمیں دروازے اللہ تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور جو ہمارے عرفاء شیعہ، فقہاء شیعہ نے بیان کیا وہ زیادہ تر امیر المومنین علی بن ابی طالب کے اس عرفان کی جھلک موجود ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ تمام وہ افراد کے جو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے ہیں،
وہ اگر عقیدت کی طرف آئیں اور باطن کی طرف آئیں تو امیر المومنین کو خلیفہ بلا فصل باطنی ضرور جانتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر کوئی شخص خدا تک پہنچنا چاہتا ہے تو علی کے در کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جتنے آپ دیکھ لیں کہ جو بظاہر جن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ عرفاء اہل تسنن سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ بھی اسی نظریے کے قائل ہیں کہ در واقع خلافت باطنیہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے، اگرچہ خلافت حکومتیہ اور خلافت ظاہریہ میں کچھ دوسرے لوگ آ چکے ہیں، لیکن حقیقی خلافت کے وارث امیر المومنین ہیں۔ لہٰذا وہ امیر المومنین تک اپنے ارکان کو منتقل کرتے ہیں اور امیر المومنین سے خدا تک پہنچتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی اور کوئی راستہ نہیں ہے خدا تک پہنچنے کا مگر یہ کہ سوائے وہ باب علی پہ آئیں اور باب علی سے رسول خدا سے خدا بند متعال تک متصل ہوں۔ اتصال کا راستہ یہی راستہ ہے۔